السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں. آج اس کا 131واں درس ہے، 131، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے ہیں، اور تبوک میں آپ نے جو ہے وہ اپنے اصحاب کو ایک تقریر کی ہے. یہ تقریر ضیاء النبی سے میں نے نوٹ کی ہے آپ کے سامنے، اور غالباً سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے سبل الہدی، اس میں بھی یہ تقریر جو ہے وہ ذکر ہے. کل ہم نے اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے، آج ہم اس کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرف الحدیث ذکر اللہ. تمام باتوں میں سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دیکھیں، ذکر دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ زبان سے ذکر کریں، کبھی تسبیح کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، تسبیح لے کر کے پڑھا جاتا ہے. کبھی مسنون دعاؤں کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتے ہوئے، مسجد داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ذکر ہے. کبھی کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر بالقلب. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ارادہ ہوا کہ اس سے مجھ کو انتقام لینا ہے. اچانک آپ کو یاد آیا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کیا. یہ جو ذکر ہے یہ ذکر ہی اصل مطلوب ہے، کیونکہ اس ذکر میں آپ کو نہ وضو کرنا ہے اور نہ مصلی لے کے بیٹھنا ہے. وہ جو پہلا ذکر ہے وہ ذکر، اگر یہ ذکر انسان کے اندر آ جاتا ہے دوسرا والا، تو آدمی اندر سے بدل جاتا ہے. اگر دوسرا ذکر نہیں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو دھوکہ لگے کہ صاحب بڑی تسبیح پڑھتا ہے لیکن دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرا ذکر اس کو ہے نہیں، پہلا ہی ذکر ہے، زبان سے کر رہا ہے. وہ ہندی شاعر نے کہا ہے کہ کر کا منی کا ڈال دے. کر کہتے ہیں ہندی کو ہاتھ میں جو مالا اس کو پھینک، من کا منی کا پھیر، من کے اندر جو مالا اس کو جپ. وہ جو من کا مالا ہے وہی مالا کیا ہے؟ ذکر بالقلب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یذکر کل احیان، کہ آپ 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 24 گھنٹے. اب 24 گھنٹے جو ذکر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تسبیح پڑھنا اور زبان سے بولنا، وہ تو ممکن نہیں ہے. وہ 24 گھنٹہ کون سا ذکر ہے؟ وہ یہی ممکن ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. یہ اگر ہماری عادت پڑ گئی تو ہم سب سے بڑے ذاکر ہیں. یہی بات یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جتنی باتیں آپ کرتے ہیں اس میں بہترین بات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو ایک تو ہو گیا ذکر مسنون، ایک ہو گیا تسبیحات کے ذریعے ذکر، ایک ہر کام کے کرنے سے پہلے آپ یہاں کیوں آئے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے. ہم کیوں جا رہے ہیں پروگرام سننے؟ اگر اس لیے آ رہے ہیں کہ چلو مولانا صاحب کی تقریر میں بڑی معلومات ہوتی ہے، تو یہ ذکر اللہ نہیں ہوا. یہ ذکر اللہ نہیں ہے. ذکر اللہ یہ ہے کہ اللہ کی بات بیان کی جا رہی ہے، باتیں سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جب اس نیت سے آئیں گے تو ذکر اللہ ہوگا. دوسری نیت سے آئیں گے کہ مولانا صاحب کی تقریر سے بڑی معلومات ہوتی ہے، تو یہ ذہنی عیاشی ہے. کیا ہے؟ ذہنی عیاشی ہے. عیاشی کی الگ الگ قسمیں ہیں. اس میں سے ایک قسم یہ ہے، بعض لوگ دیکھو انگریزی نہیں جانتے ہیں، انگریزی پیپر بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں،
وہ تصویر پڑھ رہے ہیں، پیپر نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تصویر پڑھتے ہیں. وہ ذہنی عیاشی کی ایک قسم ہے، اور اتنا غور سے پڑھیں گے کہ آپ کو حیرت ہوگی. لگے گا کہ ماسٹر ان انگلش اینڈ ہی ڈونٹ نو دا الفابیٹ آلسو. تو یہ ذہنی عیاشی، ایسے ہی پروگرام کی ذہنی عیاشی ہوتی ہے. اگر ہماری نیت عمل کرنا ہے تو بہترین چیز ہے. اچھا، دوسری بات یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہترین بات اللہ کا ذکر ہے. ایک عادت ڈالنے اپنی زندگی میں بہت سکون سے رہیں گے اور اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھے بندے بن جائیں گے. وہ کیا ہے؟ جب کوئی کام کرنا ہو یا جب کوئی زبان کھولنی ہو، ایک مرتبہ یہ ضرور سوچیں ہم یہ بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی ان کے بارے میں ان کو بتانے کی. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں آپ، 50% آپ کی بات کٹ ہو جائے گی. نہیں کر سکتے آپ، ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ یہی کرتے تھے. بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے ہم کو میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، چاہے بیوی سے کرنی ہو، چاہے بھائی سے کرنی ہو، چاہے دوست سے کرنی ہو، کسی سے بھی کرنی ہے. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا وہ اس کے پیچھے راز ہے. اگر جواب شرعی ہے تو صحیح ہے، ورنہ خاموش ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے. یعنی اللہ کو آپ نے یاد کیا، اپنی بات بند کر دیا. اسی طرح ایک کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کام ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا وجہ اس کے پیچھے ہے. بہت سے لوگ بیچارے بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ثواب ہی نہیں ملتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لنگی ٹکنے کے اوپر باندھنے کی عادت ہے. یہ سمجھ کر بندہ کبھی نہیں باندھ رہا ہے یہ سنت رسول ہے، عادت ہے اس کی، ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے. تو جو دو ہی چیز بتا رہا ہوں، جو کرنا ہے اس سے پہلے سوچنا ہے یہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں، جو کہنا ہے اس سے پہلے یہ سوچنا ہم کیوں کرنا. اس کو آپ اپنی زندگی میں لازم کر لیں، بزرگ ہو جائیں گے. بزرگی کا کوئی ٹیبلٹ نہیں آتا ہے، جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے وہی بزرگی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس کو لازم کریں اپنی زندگی میں، انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا آپ کو، ہزاروں فکر سے دور، ہزاروں ٹینشن سے دور. اب ایک آدمی ادھر سے گزرا، مثال دے رہا ہوں، اب ہم کو ٹینشن ہے کون گزرا ہے، کیا ضرورت ہے. اگر آپ سے متعلق ہوگا تو وہ آپ کے پاس آئے گا نا، آپ کو کیا پریشانی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا زندگی کا ایک بہت بڑا وقت ان چیزوں میں بزی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دو آدمی مسجد میں کونے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں بھئی، آپ سے متعلق ہوگی، آپ سے آ کر کے بات کرے گا. اب ہم اس فکر میں دیوانے ہیں، یہ دونوں بیٹھ کے وہاں بات کیا کر رہے ہیں، ساری انرجی اس میں لگا رہے ہیں، بے مطلب کی انرجی. ایس ایم ایس آیا ہے، دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو فکر ہے یہ ایس ایم ایس کیا آیا ہے، گناہ بلذت. یہ چیزیں ہیں، یہی چیزیں ہیں جس کو حدیث میں قرآن میں کہا تھا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا، بیکار کی باتوں کو چھوڑ دینا، بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. اور اس کے چھوڑنے میں کون یاد آئے گا تو چھوٹے گا؟ اللہ. جب تک اللہ نہیں یاد آئے گا تب تک کوئی مائی کا لال چھوڑا نہیں سکتا، کہ کوئی آج تک پولیس ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں پر کنٹرول کر سکے. وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کا ہی راڈار ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کے راڈار میں ہم ریکارڈ ہو رہے ہیں تبھی چھوٹ سکتے ہیں، ورنہ ہم کبھی زندگی میں ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر سکتے. اچھا، پھر آپ نے فرمایا احسن القصص ھذا القرآن، بہترین قصے جو ہیں، بہترین قصے وہ اس قرآن میں ہیں. مطلب کیا؟ جو اس میں لکھا ہے اس پر یقین ہو کہ یہ سب سے صحیح واقعات ہیں. نمبر 1، اسی میں سب سے زیادہ نصیحت ہے. وہ جو ہماری عادت مووی دیکھنے کی ہے، اس میں مووی میں کیا بتاتا ہے؟ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہیرو یہاں سے کود رہا ہے، جھوٹ کود رہا ہے، پھر بھی ارے کیا ایکٹنگ ہے،
جب یہ بات معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ جتنی کہانی بنا رہا ہے ساری کی ساری کہانی جھوٹی ہے، اس کے باوجود ایسا مہو ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو کہانی کا شوق ہے تو اس کی کہانی پڑھو جس میں نصیحت موجود ہے، جس کے سچ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہانی کی کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو عادت پڑ گئی کہانی کی کتاب کی، یاد رکھو کبھی زندگی میں دینی لٹریچر پڑھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ خشک ہوتا ہے، اس میں مرچ مسالہ ہوتا ہے۔ ہم انڈین ہیں، ہم کو ویسے بھی چٹکارا اچھا لگتا ہے، ہم کم مسالہ کم نمک کھاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ چٹکارا لینے کے لیے ان کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، اور جب عادت بگڑ جاتی ہے پھر آپ کو قرآن یا کوئی بھی دینی کتاب آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور اگر دینی کتاب میں آدمی کا دماغ آ گیا تو پھر کوئی دوسری کتاب اچھی نہیں لگتی۔ تو سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت ہیں، ان کو ہم کو پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ پھٹ کر ہم جانتے ہیں، جن کو آپ چلر کہتے ہیں، اکٹھا نہیں جانتے ہیں، تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے۔ کبھی بیٹھ کر کے قرآن کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ نے فرمایا خیر الامور عوازمها، بہترین عمل وہ عمل ہے جس کے کرنے میں دل میں شک نہیں ہونا۔ نہیں سمجھے بات؟ کام تو کر رہے ہیں لیکن اندر سے کیا ہو رہے ہیں؟ شک رکھے ہوئے ہیں، مبتلا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک تھوڑا سا شک بھی ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین ایمان والا وہ ہے جو ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم ہے۔ اب ثابت قدمی کب ہوتی ہے؟ جب نفع اور نقصان سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بس پہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ٹکٹ کیوں لے رہے ہو؟ ہم تم کو بامبے چھوڑ دیں گے 300 روپے میں۔ کیا کہہ رہا؟ اب بات تو نکل گئی، سارے پرنٹ آؤٹ آ گئے۔ اب جو بندہ بیٹھا رہا ہے وہ اس کی جیب میں جانا ہے، ٹکٹ ہے 700 روپے کا، وہ بولتا 300 روپے تو بیٹھ جاؤ۔ ہم بیٹھ گئے، میٹر والا آیا، کہا میٹر بہت آ رہا ہے، کہا گھما دیں، کہا گھما دو۔ جمعہ پڑھ کر آئے، جب میٹر والا آیا، جمعہ پڑھ کر کے آئے ہیں، میٹر والا کہہ رہا ہے میٹر وہ کیا کر دیں؟ پیچھے کر دیں، پرماننٹ کر دیں، پرماننٹ کر دو۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ایمان میں جو ہے تزلزل ہے، ایمان آزمایا جاتا ہے نفع اور نقصان کے وقت۔ جب نفع اور نقصان آوے ایسے موقع پر کس کا دامن تھامے رہنا ہے؟ ایمان کا۔ اسی کا نام ہے اثبات، اسی کا نام ہے کہ ہم کو اپنے ایمان پر یقین ہے۔ ایک بات تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک آدمی غلطی کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، سوچتا اللہ کو کہاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں یاد رہتی ہیں، اور پھر اتنا زمانہ ہو جائے گا، کہاں فائل نکالتا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک دانہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ہم شو کریں گے کہ آئی ہے، اور اگر ذرہ برابر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی اکاؤنٹ میں شو ہوگی۔ اب ہم جو یہ سوچ رہے ہیں کیا، ارے ہمارا اتنا چھوٹا سا گناہ کہاں، وہاں فائل میں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، کھربوں لوگ ہوں گے، وہاں ہماری فائل کہاں آئے گی۔ یہ بتا رہا ہے معاملہ کہ ہمارے ایمان میں جو ہے وہ رسخ نہیں ہے، راسخ پن نہیں ہے، ٹھوس پن نہیں ہے۔ اگر ٹھوس پن ہوتا تو اللہ کی بات پر ہم کو کیا ہوتا؟ یقین ہوتا، اور ہمارا عمل یہ ممکن ہے۔ دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک آدمی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان والا بھی ہو اور گناہ بھی کر رہا ہو، یہ چانسز ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے گناہ پر پکڑ ہوگی تب تو ایمان والا گناہ کر رہا ہے، اور گناہ بھی کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ارے کہاں وہاں ہوتا ہے۔ اب مطلب ایمان بھی ڈوب رہا ہے اس کا۔ اچھا یہ ہمارے کہنے کا نہیں مطلب ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے گناہ کرتے جاؤ، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ فوراً ہمارا جو پارٹنر ہے وہ دوسرے طریقے سے لا کر کے ہم کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، اسی پر ہم کو اصل بولنا ہے،
اللہ کے رسول فرمایا شر الامور محدثاتھا، بدترین کام وہ ہے جو آدمی خود شریعت میں وضع کرتا ہے. بدترین کام وہ کام ہے کہ جو آدمی دین میں اپنی مرضی سے داخل کرتا ہے. اب 11ویں آ رہی ہے، آ گئی ہے شاید یا آ رہی ہوگی، اب تو ہر مہینے خیر 11ویں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ سے گفتگو کرے، بولے صاحب فلاں عالم کرتے ہیں، فلاں بزرگ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات، اپنی کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم کو بطور پالیسی کے طے کرنا ہے. جب تک پالیسی کے لحاظ سے زندگی کو نہیں طے کریں گے، ہم مولانا لوگ آپ کو نچا کے ماریں گے. اس کی وجہ ہے جب مذہب کا تعلق پیٹ سے جڑ جاتا ہے نا، تو پیٹ ہمارا مقدم ہوتا ہے، ہم اس کے تحت آپ کو نچاتے رہتے ہیں. اگر آخرت ہمارے دماغ میں ہو کہ آخرت میں ہم کو کیا جواب دینا ہے، تب ہم آپ کے سامنے صحیح صحیح باتیں کریں گے. لیکن اب چونکہ ان سب چیزوں کا تعلق کس سے جڑ گیا ہے؟ پیٹ. آپ اپنے مولانا کو چھوڑیے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، جب آپ کے بزنس میں جہاں جہاں ناجائز ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا. ہوتا نہیں؟ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ ناجائز ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر سے. مولانا فراز صاحب سے نہیں پوچھنے کا ہے، چلو فلاں سے پوچھیں گے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. وہ جو معاملہ ہوتا ہے بزنس کا، اس میں کیا ہے ہمارا دل بتا چکا ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی مولانا لوگوں کا معاملہ ہے. اب یہ ہماری ساری چیزوں کا تعلق ہمارے پیٹ سے جڑ گیا ہے، لہذا اس میں آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ہماری کیا غلطی ہے؟ مولانا لوگ ایسا بول رہے ہیں، ہم دیکھیں کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. یہ کہہ کر کے بات نہیں بنے گی کہ میں 11ویں کیا اس لیے لذا وہ فلاں مولوی صاحب بولے 11ویں کرو تو میں 11ویں کیا. وہی مولوی صاحب ان سے بولیں ایک چاول 40 روپے کلو ہو، وہی مارکیٹ میں چاول 20 روپیہ کلو ہو، مولوی صاحب کے پاس سن کر کے 40 روپے چاول تو نہیں خرید کے لے کر آ جاتے. تب تو بولتے مطلب کیا میں پاگل ہوں 40 روپے خرید لوں؟ تب تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بات نہیں کرتے. ایسے ہی یہاں پر بھی عقل کا استعمال کرنا ہے. وہ عقل کا استعمال کیا ہے؟ یقینی بات ہے جاہل بھی لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے وہ عقل کا. جو کام ہم کو کرانے کی بات کہی جا رہی ہے ان سے آپ 2 سوال کریں. پہلا سوال، یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ کام ہمارے صحابہ میں سے کس نے کیا ہے؟ یہ 2 کے سوال آپ کو ہر حال میں ہر اس عمل پر کرنا ہے جو آپ کو نیا نظر آئے. جب تک یہ 2 سوال آپ نہیں کریں گے آپ بچ نہیں سکتے. بہت لوگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نا دلیل دیتے ہیں لوگ کیا بیوقوف ہیں. ہندوستان میں 65 کروڑ سے 70 کروڑ لوگ بدھ کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں غلط ہے. 70 کروڑ بہت ہوتا ہے، 1/10 آف دا ورلڈ پاپولیشن ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے. لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ بہت لوگ کرتے ہیں. بہت لوگ کرتے ہیں تو بدھ کی پوجا بھی کرنا چاہیے. ہم سے ایک صاحب نے یہی بات کہی کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ ملا کر کے اندازہ یہ ہے کہ 35 سے 36 کروڑ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. کتنے؟ 35 سے 36 کروڑ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی قبر سے کیا ہیں ریلیٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا 36 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں کیا؟ آپ ہوشیار ہیں؟ ٹھیک ہے، بیوقوف نہیں ہیں. 36 کروڑ کے مقابلے میں 75 کروڑ بیوقوف ہے کیا؟ بھائی اگر یہ 36 کروڑ صحیح ہے تو 75 کروڑ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. 75 کروڑ 36 کروڑ کا دگنا ہوتا ہے. وہ 75 کروڑ کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر یہی اصول ہے کہ 36 کروڑ غلطی نہیں کر سکتے تو 75 کروڑ بداجولا غلطی نہیں کر سکتے. ان کی بات بھی صحیح ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ وہاں بھی ہوا ہے. بھائی وہ جو 75 کروڑ جا رہا ہے سونے کی
कुर्सी बना करके वो मंदिर को क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, बगैर फायदे को तो नहीं कर रहा है, फायदा तो हुआ है उसका। तुम जो 10 पैसे की चादर चढ़ा रहे हो उसके मुकाबले में वो 10 करोड़ की कुर्सी चढ़ा रहा है, वहां फायदा दोनों को हुआ। फायदा, नफा और नुकसान की दलील नहीं है, ये बात नोट कर लें जिंदगी में। फायदा अगर नफा और नुकसान की दलील है तो चादर भी सही है, सोने की कुर्सी भी सही है, दोनों को सही मानना ही पड़ेगा। तादाद अगर सही है तो 75 करोड़ को भी सही मानना पड़ेगा, 36 करोड़ का भी सही मानना पड़ेगा। तीसरी दलील, इतने बड़े बड़े उलमा मौलाना जो है वो 11वीं करते हैं, क्या गलत है? ये बताओ दुनिया का कौन सा गलत काम ऐसा जिसमें उलमा नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जो नहीं मानता, गुलाम अहमद कादियानी, छोटा बड़ा आलिम है, वो हम कहते हैं तो हवा में उड़ा देता है, पता भी नहीं चलते कहां खड़े हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है। किस बातिल फिरके के पास छोटा आदमी है? आप बताइए, कोई बातिल फिरका दुनिया में बताइए, क्योंकि जाहिल आदमी किसी भी बातिल फिरके तहरीक को लेकर खड़ा ही नहीं हो सकता। खड़े होने के लिए क्या चाहिए? इल्म चाहिए, जो लोगों के सामने अपनी बात करे और लोगों को अपनी बात मनवाए। अल्लाह के रसूल से ज्यादा सही बात कौन कह सकता है? उसके मुकाबले में मुसैलमा कद्दाब खड़ा हुआ और 20,000 लोग मुसैलमा कद्दाब के पीछे हो गए। हुजूर की अभी जिंदगी की बात है, 20,000 लोग मुसैलमा कद्दाब के पीछे मानने वाले हो गए, वो भी बहुत बड़ा अपने आप को कहता है। ये तीसरी दलील दे रहा हूं। वो लोग कहते हैं ना इतने बड़े बड़े उलमा, क्या उनके समझ में नहीं आता? हर बातिल के पास बड़े आलिम ही होते हैं, कोई छोटा आलिम बातिल तहरीक चलाता ही नहीं है। हर तहरीक के चलाने वाले चाहे वो सच हो और चाहे बातिल हो, होता कौन है? ऊंचे लोग होते हैं। लिहाजा ये दलाइल कोई दलाइल नहीं है। दलाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी है, जो आपको 2 जुमले में बयान कर दिया। जिस काम को करना है इसको अल्लाह के रसूल ने किया है, करने के लिए कहा है, किया है या करने के लिए कहा है, या हुजूर के जमाने में किया गया और आपने शांति अख्तियार की, खामोशी अख्तियार की, ये तीनों में से कोई चीज है तब तो ठीक है। और अगर नहीं तो दूसरी दलील कौन है? सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन है। ये दूसरी भी दलील क्यों मानी गई? वरना अल्लाह के रसूल के अलावा कोई दलील न बनता। दलील इसलिए बन गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बात मानो और मेरे सहाबा की बात मानो। माना अलैहि वासाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। मैं आपको बड़े ही दिल की गहराइयों से ये बात कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में इस पॉलिसी को जब तक नहीं लगाएंगे गाड़ी नहीं पार हो सकती है। फितनों का दौर है, हर मोड़ पर जो है वो शैतान खड़े हैं। लिहाजा आपको और हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रख करके, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को सामने रख करके अपनी जिंदगी को क्या करना है? चलाना है। वरना अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, बदतरीन किस्म के मामलात वो हैं जो बंदा क्या करता है? नया ईजाद करता है। ये बात याद रखें, 2 तरीके के ईजादात होते हैं। कितने तरीके के ईजाद होते हैं? 2 तरीके के। एक जरूरत के मुताबिक, इसमें शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं चश्मा लगाता हूं, अब आप अगर बोले अल्लाह के रसूल चश्मा लगाते तो मौलाना आप चश्मा लगा रहे हैं, ये मेरी जरूरत है, ना मैंने शरीयत समझ के लगाया है ना सवाब समझ के लगाया है, दोनों बातें नहीं हैं। जब तक ये 2 बातें नहीं होती तब तक वो मामला शरई मामला नहीं समझा जाता। जब ये 2 बातें आ जाती हैं कि उस काम के करने में आप क्या कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, उस काम के करने को आप ये समझ रहे हैं ये दीनी मामला है, ये जब ये 2 मामला हो जाएगा तो आपको हर हाल में अलर्ट हो जाना है। अब दलील चाहिए। देखिए, मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि नमाज पढ़ने के बाद लोग सर पर हाथ रखते हैं, एक बड़ा तबका रखता है। मैंने उस दिन बताया था मस्जिद में, गालिबन आज भी बता रहा हूं। अगर कोई ये समझ कर रखता है कि ये सुन्नत है, गुनाह मिलता है, ये पक्का जान लो। अल्लाह के रसूल ने क्यों, आप जो कर रहे हैं वो जरूरत के तहत नहीं कर रहे हैं, क्या समझ के कर रहे हैं? क्या समझ के कर रहे हैं कि इसको करने से सवाब मिलता है?
اگر ثواب سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو ثواب کا اپروول آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس سے، بس کیا کسی کو اپروول کا رائٹ ہی نہیں ہے. بات سمجھے میری؟ ایک ہے ضرورت، ایک ہے ثواب. تیسری چیز ہے بطور علاج. کیا ہے؟ بطور علاج. بعض لوگ یہ سمجھ کر رکھتے ہیں کہ دماغ کو تقویت پہنچاتے ہیں یا قویو پڑھتے ہیں، یہ بطور علاج ہے. اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے. شرط کیا ہے؟ کبھی کبھی چھوڑنا، ایسا نہیں کرنا کہ مشہور یہ ہو جائے، معلوم یہ ہو جائے. اب ایسا لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لگتا ہے کہ نماز کا جز شامل ہو گیا. یہ توڑنا اس کو چاہیے، اور اس کے لیے کبھی کبھار تقریریں ہونی چاہیے. جو امام صاحب ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ لوگوں کو کبھی کبھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی کرنا چاہیے. تو تین چیزیں بتائی. ایک بتایا کیا؟ ضرورت. دوسرا کیا بتایا؟ ثواب. بولے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بیٹھو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ علاج. یہ جو بطور علاج چیزیں ہوتی ہیں اس میں شرعی دلیل کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا یہ سمجھنے لگے یہ ضروری ہے. اب یہ جو 11ویں ہے اس کے بارے میں یہ صاحب ہم ثواب اس سال ثواب کے لیے کرتے ہیں. ابھی جمعہ میں تقریر ہے انشاءاللہ. کہاں؟ شاہ بازار میں. 11ویں کی پوری تاریخ پر ہی تقریر کرنی ہے. یہ کہاں سے شروع ہوئی، کس عقیدے کے تحت کی جاتی ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد سے کہاں کہاں کیا ہے فالٹ آ رہا ہے، یہ تینوں باتیں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی 11ویں کر رہا ہے سمجھ کر کے ایصال ثواب ہے، ٹھیک ہے. ایصال ثواب کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی جو مر گیا ہے اس کو ہر وقت ثواب کی ضرورت ہے. آپ بولیں میں 11ویں کو ہی کروں گا، میں 10ویں کو ہی کروں گا. اب اللہ کے رسول سے اپروول چاہیے کہ 11ویں کو ایصال ثواب کرنا. آپ جس وقت ابھی یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو اللہ پڑھ رہا ہے، عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو ثواب پہنچے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پہنچاتے رہیے، 24 گھنٹہ پہنچے. نہیں 11ویں کو ہی پہنچائیں گے، یہ نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ ٹائم فکس کرتے ہیں اس ٹائم فکسنگ اللہ کے رسول سے آنی چاہیے، بقیہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لہذا یہ ساری باتیں جو اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں نیا کام نہیں اختیار کرو. اچھا ایک بات آپ کو اور بتائیں بڑی مزے کی، پریکٹیکلی آپ دیکھیں. جب جب دنیا نے شریعت میں نیا کام ایجاد کیا، ہو سکتا ہے شروع میں بڑے خلوص کے ساتھ استعمال ہوا ہو، بہت ہی شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہ ہو، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا اس کے اندر ساری شریعت کی وہ چیزیں جو شریعت نے منع کیا وہ داخل ہوتی چلی جائیں گی. عید میلاد النبی، اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوش ہونا ایک اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ڈھولک بھی بجنا ہے، ڈانس بھی ہونا ہے، عورت مرد مل کر کے بھی نکلنا ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نماز ہوتی رہنا ہے اور عید میلاد النبی کا جلوس چالو رہنا ہے. یہ کبھی بھی آپ دیکھیں جمعہ کب سے چالو ہے؟ پہلا جمعہ، فرسٹ جمعہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہجرت کے موقع پر مسجد قباء میں. آج تک جمعہ پڑھا جا رہا، کوئی خرافات، نہ ڈھولک بجتا ہے، نہ ڈانس ہوتا ہے، نہ ناچ. کیوں؟ کیونکہ وہ سنت سے ثابت ہے، لہذا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جو ہم اپنے ذہن سے جتنے میں چیلنج کرتا ہوں اس پر، جس نے شروع کیا ہوگا بزرگوں کی قبر پر جانا اس سال ثواب کی نیت سے، بڑی اچھی نیت سے کیا. آج نتیجہ کیا ہے؟ جتنے چرسی، جتنے گنجیڑی سب وہاں موجود، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور سب کا اڈا کہاں ہے؟ قبر ہے. کیوں؟ دونوں چیز وہاں ہے، عورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. اور یہی دو زندگی کا ایک اہم مقصد میں سے مقصد ہے. دونوں چیزیں وہاں مہیا ہے، لہذا اب نماز روزہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب جب انسان شریعت میں اس قسم کی بات کرے گا آپ خود اندازہ کر لیں اپنی زندگی میں کہ اس میں کیا ہونا ہے. شریعت کے خلاف سارے کام ہونا ہے. ابھی ہم گئے تھے حیدرآباد، کوئی چوراہا نہیں ہے حیدرآباد میں جہاں سے میں گزرا، میں تو پہلی مرتبہ گیا تھا زندگی میں، کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک
बीच बीच रोड में कब्र बनी हुई है, उन्होंने लगा दिया हरा झंडा, फूल चढ़ा दिया, सड़ रहे हैं फूल, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, पूरे शहर का ये माहौल है। अच्छा, एक जगह देखा लिखा है अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, नीचे टाइगर की तस्वीर बनी, समझ में नहीं आया इसका क्या लिंक है, ये टाइगर से उनका क्या ताल्लुक है? वो फिर बाद गांव के बारे में पता चला कि साहब महबूब सुबहानी का कट्टा होता है हर गांव में, वो कट्टे से मन्नत मांगी जाती है, वो कट्टे को घूमा जाता है। ये सारी चीजें, मैं इन सब चीजों को नाजायज, मैं कोई मुफ्ती थोड़े हूं, मैं क्यों बोलूं, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूं जितनी चीजें आप ऐसी इजाद करते हैं पहले शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तब ये चीजें इजाद होती हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ये हदीस नहीं है, ये किसी सहाबी का कौल है कि जब एक बिदअत आती है तो पहले सुन्नत को क्या करती है? खाली करती है। जैसे गिलास है, आपको पानी डालना है गिलास में या बॉटल में पानी डालें, उसमें गैस भरी हुई है, गैस जब तक निकलेगी नहीं तब तक पानी जाएगा नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं कि हवा भी भरी रहे पानी भी भरा रहे, एक को खाली होना है तो दूसरा अपनी जगह लेना है। ऐसे ही शरीयत के सारे कॉलम फुल है। अब एक चीज आप 11वीं दाखिल कर रहे हैं तो एक सुन्नत को वहां से पहले निकालना पड़े, क्योंकि जगह है नहीं वहां। वो सुन्नत जब निकलती है तब एक बिदअत आकर के क्या करती है? जगह लेती है। और ऐसी ऐसी दलीलें, अभी मैं 4-5 किताबें 11वीं पे मंगाया हूं, छोटी मोटी बड़ी मोटी सब आई हैं। यानी हैरत होती है कि पढ़े लिखे हैं लोग, माशाअल्लाह फारिग हैं, कोई तुक ही नहीं, सब 11वीं साबित हो रही। अरे कोई बात करो भाई, कुरान हदीस से, और ऊपर रेटिंग लेती कुरान, नीचे कुछ नहीं, एक आयत रही। भाई कुरान को सबसे ज्यादा किसने समझा है? अल्लाह के रसूल ने। सबसे पहले अल्लाह के रसूल को 11वीं कर दी थी। ये तो आप लोगों को अभी मालूम भी नहीं है, ये राज उस दिन खोलेंगे, क्या कहते हैं, जुमा में। हम भी समझते रहे कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश या कुछ है, वो चक्कर ही नहीं है, दूसरा चक्कर है इसके पीछे, समझे? तो ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में दलाइल तलाश करें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को। बिदअत का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो समझ लें, बिदअती कभी तौबा नहीं करता, हदीस है, बिदअती कभी तौबा नहीं करता। क्यों? जिस आदमी ने ये समझकर किया है कि ये काम अच्छा है, वो तौबा क्यों करेगा? आपने ईशा की नमाज पढ़ी, बैठ के तौबा करेंगे अल्लाह बहुत गलती हो गई, ईशा की नमाज पढ़ा, क्यों तौबा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मैंने जो ईशा की नमाज पढ़ी वो फर्ज है, वो हमारे लिए अच्छी चीज है, हम कभी तौबा नहीं करेंगे। ऐसे ही वो आदमी जो चादर चढ़ा रहा है उसने ये समझकर चढ़ाया है कि अच्छा काम, वो कभी जिंदगी में तौबा नहीं कर सकता है। और इन सब की एक और भी पहचान है, ये जितने काम करने वाले होंगे 90% अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से कोरे होंगे। अपने अपने मोहल्ले में देख लो, जितना बड़ा झंडा लगा घर पे है उतना ज्यादा घर में बेनमाजी मौजूद है, जितना बड़ा झंडा उतने ज्यादा बेनमाजी घर में मौजूद। मोहब्बत झंडे में, यहां नमाज छोड़ना है टोटल पूरे घर वालों को, ये खुद मालूम होता है। हमारे यहाँ गांव में एक साहब थे, वो कहते थे कि देखो सिराज साहब, जितने लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुन्नी कहते हैं उनके लिए 2 चीजें हैं, जाहिल होना नंबर 1। आप भी अपने मोहल्ले में देख लें, जो अपने आप को बहुत बड़ा सुन्नी बन रहा है वो उतना बड़ा क्या है, वो जाहिल होगा। वो तो एक आलिम ने बाकायदा तकरीर की, मैंने भी सुनी, उन्होंने कहा अल्लाह का फजल है कि लोग पढ़े लिखे नहीं वरना देवबंदी हो जाए। तकरीर में कह रहा है कि अल्लाह का फजल है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वरना लोग देवबंदी हो जाए। मतलब क्या? इल्म है जो आदमी को सही रास्ता दिखलाता है, क्योंकि इल्म की शान क्या है? अंधेरे को छांटना